افغانستان میں طالبان حکومت نے امریکہ کی جانب سے باگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے ایسے عزائم رکھنے والوں کو افغانستان کی تاریخ دیکھنے کا مشورہ دیا ہے۔ امریکی فوج تو 4 سال پہلے ہی رات کے اندھیرے میں خاموشی کے ساتھ باگرام سے نکل گئی تھی۔ پھر صدر ٹرمپ کی نظر اس اڈے پر کیوں ہے؟ یہ ہے آج BBC ریڈز کا موضوع۔ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے باگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کی خواہش کا اظہار حالیہ دورہ برطانیہ کے دوران وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں روس اور یوکرین کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کیا تھا۔ انہوں نے سابقہ امریکی صدر جو بائیڈن کو بالواسطہ تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ روس کی نظر میں اگر اس وقت کی امریکی قیادت کی کوئی وقت ہوتی تو وہ یوکرین پر حملہ نہ کرتا۔ ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے امریکی انخلا کو شرمناک قرار دیا۔ غالباً ان کا اشارہ رات کے اندھیرے میں اپنے افغان اتحادیوں کو اطلاع دیے بغیر باگرام ایئر بیس خالی کرنے کی طرف تھا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ دنیا کے بڑے فوجی اڈوں میں سے ایک ہے اور وہ اسے واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چین کے ایٹمی ہتھیار بنانے کے مقام سے صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر ہے اور امریکہ کو چین کے نزدیک واقع اس فوجی اڈے کی ضرورت ہے اور افغانستان کو بھی امریکہ کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی تقریباً ہر بار جب انہوں نے باگرام بیس کی اہمیت پر بات کی تو فوراً بعد چین کا ذکر بھی کیا اور دعویٰ کیا کہ چین نے باگرام پر قبضہ کر لیا ہے۔ ٹرمپ کے اس بیان کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے قطر میں طالبان حکومت کے نمائندے سہیل شاہین نے کہا کہ اگر وہ اچھے تعلقات افغانستان میں سرمایہ کاری، تجارت اور سفارتی تعلقات چاہتے ہیں تو وہ انہیں خوش آمدید کہیں گے، لیکن اگر ان کے مقاصد لالچ پر مبنی ہیں تو انہیں افغانستان پر برطانوی حملے سے لے کر امریکی حملے تک افغانستان کی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ اس سے قبل افغانستان کی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا تھا کہ دوحہ مذاکرات کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے میں ایسے کسی بھی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ چین نے بھی باگرام ایئر بیس پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کی امریکی خواہش پر سخت رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ خطے میں تناؤ بڑھانا اور تصادم پیدا کرنا لوگوں کی امنگوں کے خلاف ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ملک کے مستقبل کا فیصلہ افغان عوام کو کرنا چاہیے اور یہ کہ چین افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ تمام فریق علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دینے میں تعمیری کردار ادا کریں گے۔ چین باگرام ایئر بیس پر امریکی کنٹرول کو اپنے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھتا ہے، کیونکہ لوپنور نامی علاقے میں واقع چینی ایٹمی تجربہ گاہ وہاں سے صرف 2000 کلومیٹر دور ہے۔ لاک ہیڈ SR-71 بلیک برڈ جیسے جدید فوجی طیارے یہ فاصلہ تقریباً 1 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ بین الاقوامی امور کی ماہر اور دلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے شعبہ سیاست کی پروفیسر ریشما قاضی کے مطابق باگرام ایئر بیس اپنی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اس وقت عالمی جغرافیائی سیاست کا محور ہے۔ ان کے بقول یہاں سے ایران، پاکستان، روس اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک کی نگرانی کی جا سکتی ہے۔ ریشما قاضی کے مطابق ایک حریف ملک کی اتنی قریب موجودگی چین کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ اس سے نہ صرف اس کے جوہری پروگرام پر نظر رکھی جا سکتی ہے بلکہ اس کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کی جینیفر جونز نے BBC کی حاصل کردہ سیٹلائٹ تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان سے لگتا ہے کہ باگرام ایئر بیس کے دونوں رن ویز بظاہر بالکل اسی حالت میں ہیں جب یہ اڈا امریکی کنٹرول میں تھا۔ امریکہ کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں 3 امریکی صدور اور 1 نائب صدر نے اس اڈے کا دورہ کیا ہے۔ دارالحکومت کابل کے شمال میں صوبہ پروان میں قائم 77 مربع کلومیٹر وسیع باگرام ایئر بیس پر ایک وقت میں 10,000 فوجی تعینات کرنے کی گنجائش ہے۔ باگرام ایئر بیس 1950 میں سوویت یونین نے تعمیر کیا تھا اور 80 کی دہائی میں افغانستان میں سوویت مداخلت کے دوران یہ اس کا انتہائی اہم فوجی مرکز رہا۔ امریکہ نے 9/11 حملوں کے بعد جب افغانستان پر قبضہ کیا تو دسمبر 2001 میں باگرام کا کنٹرول امریکی فوج کے ہاتھ آیا
اور اگست 2021 میں طالبان کے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے تک جاری رہا۔ اس کے 2 رن ویز میں سے ایک کنکریٹ اور سٹیل کا بنا ہوا ہے اور اس کا شمار دنیا کے سب سے مضبوط رن ویز میں ہوتا ہے۔ بعض بین الاقوامی عسکری اور سیاسی مبصرین افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز یعنی سلطنتوں کا قبرستان قرار دیتے ہیں، کیونکہ حالیہ تاریخ میں برطانیہ، سوویت یونین اور نیٹو سمیت امریکی سرکردگی میں 40 سے زیادہ ملکوں کی افواج کبھی وہاں مکمل کنٹرول نہیں پا سکی ہیں۔ قطر میں طالبان نمائندے سہیل شاہین کا اشارہ اسی طرف تھا۔ بقول سہیل شاہین، اس سے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔